علی آلہ و اصحابہ المتأدبین بآدابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یقول لصاحبہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ اور اصدق الصادقین سید المتقین، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش و وزارت پہ لاکھوں سلام۔ بعد از حمد و صلات لائق صد عزت و تکریم میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مقدسہ کا کچھ حصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ ہیں، ان میں سے سب سے جو افضل صحابی ہیں، میری مراد جانشین مصطفیٰ، اصدق الصادقین، سید المتقین، افضل البشر بعد الانبیاء، خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کو بیان کیا گیا۔ اگرچہ ہماری قرآن کریم کی تفسیر چل رہی تھی، لیکن مائے مقدس حضرت سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور پھر اسی موضوع پہ ہم آ جائیں گے۔ تو حضرات گرامی مرتبت میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اذ یقول لصاحبہ، کہ جب انہوں نے اپنے صاحب کو فرمایا، آل و سنہ تو آل و سنہ رے، روافظ شیعہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتے، انہوں نے بھی اپنی تفاسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ اذ یقول لصاحبہ، اس صاحب سے مراد سیدنا صدیق اکبر ہے، سیدنا صدیق اکبر ہے۔ یعنی قرآن کریم میں صحابہ میں سے جس صحابی کی صحابیت کو قرآن بیان کرتا ہے وہ صدیق اکبر ہے۔ صحابہ باقی بھی ہیں، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، مولا علی، دیگر صحابہ، سعد ابن ابی وقاص، عبد الرحمن ابن عوف، حضرت طلحہ، حضرت ابو عبیدہ، یعنی کم و بیش 1,24,000 صحابہ بھی ہیں رسول اللہ کے۔ لیکن ان صحابہ کی صحابیت حضور نے خود بیان فرمائی، حضور نے خود بیان فرمائی۔ کسی صحابی کی صحابیت کو قرآن نے بیان نہیں کیا، لیکن سیدنا صدیق اکبر کا یہ اعزاز ہے کہ تمام صحابہ میں سے آپ کی صحابیت کو رب تعالیٰ نے خود قرآن میں بیان فرمایا۔ اذ یقول لصاحبہ، اسی وجہ سے 500 علماء کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ من انکر صحبت ابی بکر یکفر، کہ جو بندہ حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرے وہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ اس لیے کہ جب رب قرآن میں آپ کی صحابیت کو بیان فرما رہا ہے تو جو آپ کی صحابیت کا منکر ہوگا وہ قرآن کا منکر، اور قرآن کی نص کا منکر کافر ہوتا ہے۔
تو اس لیے 500 علماء کا یہ متفقہ فیصلہ ہے، بلکہ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب 500 علماء، یعنی 2 مولوی کسی مسئلے پہ جمع نہیں ہوتے نہیں، تو یہاں 500 جمع ہو گئے، اس کا مطلب ہے پوری امت جمع ہو گئی ہے، پوری امت اس میں جمع ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کو رب نے خود قرآن میں بیان کیا، اور آپ کی صحابیت کا منکر باقی سب کچھ ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ آپ کی شان ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر کی یہ بھی شان ہے کہ میرے آقا نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے خود جس امام کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں وہ صدیق اکبر ہے، وہ صدیق اکبر ہے۔ اسی لیے انبیاء اور رسل کے بعد ساری کائنات میں، صرف امت مصطفی میں نہیں، پہلی امتوں میں بھی سب سے افضل ہستی سیدنا صدیق اکبر ہے، سب سے افضل ہستی سیدنا صدیق اکبر ہے۔ اور آپ دیکھیں رب نے کیا کرم فرمایا صدیق اکبر پہ جی، کہ کائنات میں اب روئے زمین کا وہ ٹکڑا کہ جو ساری کائنات سے افضل ہے، ساری کائنات سے افضل ہے، کائنات تو کائنات رہی نا، روئے زمین تو زمین رہ گئی، رب کے عرش سے بھی زمین کا وہ ٹکڑا افضل ہے۔ کون سا؟ جو میرے آقا کے جسم عطر کے ساتھ مس کر رہا جی، یہ اس پہ اجماع ہے۔ قاضی اعجاز مالکی نے بھی لکھا شفا شریف میں، اور یہی بات علامہ سید محمود علوسی بغدادی رحمہ اللہ نے بھی تفسیر المعانی پہ لکھی، اور دیگر کتب میں بھی یہ موجود ہے کہ ویسے اگرچہ اس بات میں اختلاف ہے بھائی مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل جی، مکہ افضل ہے یا اس میں اختلاف ہے علماء کا، یہ مسئلہ مختلف ہی ہے، لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو زمین کا ٹکڑا جسد مصطفیٰ کے ساتھ مس کر رہا ہے نا، یہ مکہ بھی کیا ساری کائنات بلکہ رب کے عرش سے بھی افضل ہے، رب کے عرش سے بھی افضل ہے۔ تو زمین کا یہ ٹکڑا جو ایک طرف سے جسد مصطفیٰ کو مس کر رہا ہے، دوسری طرف سے سیدنا صدیق اکبر کے جسم کو مس کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ بلکہ میرے شیخ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے تو مکتوبات شریف میں یہ بھی لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے نا کہ بندہ وہیں پہ دفن ہوتا ہے جہاں سے اس کے جسد خاکی کو بنانے کے لیے مٹی لی گئی ہے، جہاں سے اس کے جسد خاکی کو بنانے کے لیے مٹی لی جائے نا، تو وہیں پہ بندہ پھر موڑ کے دفن ہوتا ہے۔ تو امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جہاں آرام فرما رہے ہیں، میرے آقا کے لباس بشریت کے لیے، لباس بشریت کے لیے مٹی وہاں سے لی گئی، مٹی وہاں سے لی گئی، اور ابھی میرے آقا کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم۔ امام ربانی فرماتے ہیں کہ جسد مصطفیٰ کے لیے، لباس بشریت کے لیے وہاں سے مٹی لی گئی، اور جو مٹی جسد مصطفیٰ اور لباس بشریت سے زائد ہو گئی، بچ گئی، اس سے رب نے ابو بکر صدیق کو بنایا اور فاروق اعظم کو بنا دیا۔ یہ شان ہے فاروق اعظم کی اور ابو بکر صدیق جی، کہ اس مٹی سے، جس مٹی سے میرے مصطفیٰ کا جسم تیار ہے، جسد خاکی، لباس بشریت، میرے آقا کی حقیقت تو نور ہے نا جی، لیکن اس لباس بشریت کے ساتھ ہمارے سامنے آقا جو تشریف لائے جی، اس لیے اس پہ بھی کوئی ڈبل مائنڈڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بعض بندے پریشان ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ جو نا
جست خاکی لیا گیا نا، یہ بھی حضور کے روضہ سے لیا گیا، حضور کے روضہ سے لیا گیا۔ اگرچہ بظاہر یہ دنیا ہے، دنیا کی زمین کا ایک ٹکڑا ہے، حصہ ہے، لیکن میرے آقا کا یہ فرمان ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا مجھ مصطفیٰ کے گھر اور منبر کے درمیان یہ جتنا حصہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک، تو یہ بھی باغ ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی متفق علیہ ہے، پر جنت ساری کی ساری نور ہے، جنت ساری کی ساری نور ہے، تو حضور کی تو بشریت بھی نور ہے، حضور کی تو بشریت بھی نور ہے۔ اور اس لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس بشریت جس مٹی سے تیار ہوا وہ جب بچ گئی تو اس سے ابوبکر صدیق کو بنایا گیا، اس سے فاروق اعظم کو بنایا گیا، اور آج بھی ان کا یہ اعزاز ہے کہ وہاں آرام فرما رہے، وہاں جنت میں، کہاں؟ کیونکہ جنت ہے نا جی بھائی، آج لوگ تبصرہ کریں بھائی وہ جنت میں نہیں جائیں گے، میں نے کہا ابھی وہ جنت میں جی، ابھی وہ جنت میں، حضور نے فرما دیا، فرمان مصطفیٰ ہے کہ یہ حصہ زمین کا، یہ ٹکڑا، یہ جنت کا حصہ ہے، جنت کا ٹکڑا ہے، جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ تو شیخین کریمین ابو بکر صدیق، فاروق اعظم جس زمین پر ابھی آرام فرما رہے ہیں وہ زمین عام نہیں ہے، ابھی بھی وہ جنت کا حصہ ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ابو بکر صدیق ابھی بھی جنت میں آرام فرما رہے، فاروق اعظم ابھی بھی جنت میں آرام فرما رہے۔ اور یہ کیوں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے ویسے تو بہت قربانیاں دی نا جی، بہت قربانیاں، یعنی نا جتنی قربانیاں ابو بکر صدیق کی اسلام کے لیے ہیں کسی کی نہیں ہیں، کسی کی نہیں ہے۔ بھئی یہ کسی مولوی کی تو بات ہی نہیں ہے نا، میرے آقا کا فرمان ہے، حضور فرماتے ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، جامع ترمذی، میرے آقا نے فرمایا جتنا نفع مجھ مصطفیٰ کو ابو بکر صدیق کے مال نے دیا ہے کسی کے مال نے نہیں دیا، کسی کے مال نے نہیں دیا۔ اور میرے آقا کا یہ بھی فرمان ہے، تاجدار کائنات فرماتے ہیں جتنے لوگوں کے مجھ مصطفیٰ کے حوالے سے اسلام پر احسانات تھے میں مصطفیٰ نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے، اگر کسی کے احسانات اسلام پہ باقی ہیں تو صرف ابو بکر صدیق کے احسانوں کا بدلہ قیامت کے دن میرا رب ذوالجلال چکائے گا جی۔ یہ ابو بکر صدیق، تو ویسے تو بہت احسانات ہیں نا، لیکن حضور نے نا جو مزار میں آپ کو ساتھ رکھا، یہ صلہ اس وجہ سے ملا کہ وہاں غار میں ذات مصطفیٰ کا پیرا ابو بکر صدیق نے دیا، پیرا ابو بکر صدیق نے دیا۔ یعنی آپ دیکھیں نا وہاں دو چیزیں تھی پیرا دینے والی، ایک حضرت ابو بکر صدیق جو غار کے اندر تھے، غار کے اندر تھے، اور باہر بھی ایک چیز پہرا دینے والی تھی نا، وہ کیا تھی؟ کبوتر جی، کبوتر وہاں درخت تھا نا تو کبوتروں نے وہاں انڈے دے دیے جی۔ جب کفار پہنچے تو انہوں نے کہا بھائی اگر یہاں کوئی بندے اندر گئے ہوتے تو یہ انڈے تو ٹوٹ چکے ہوتے جی۔ کبوتروں نے بھی پہرا دیا، کبوتروں نے بھی پہرا دیا، مکڑی نے بھی دیا ہے، اور مکڑی نے جالا بون لیا تھا، اسی لیے آج حکم ہے کہ مکڑی کو نہ مارا جائے، مکڑی کو نہ مارا جائے، یعنی حصہ جو جتنا جتنا ڈالتا رہا نا اس کو اجر ملتا رہا، اس کو صلہ ملتا رہا۔ اگر چھپکلی جناب ابراہیم کے لیے جو آگ جلائی گئی اس میں مدد کر رہی تھی، پھونکے مار رہی تھی، پر چھپکلی کے آگ سے کیا، چھپکلی کے پھونک سے آگ نے کیا جلنا تھا، لیکن حصہ تو ڈالا نا، اس لیے حکم ہے جہاں دیکھو مارو، جہاں دیکھو مارو، اور مارنے کا بھی ثواب ہے۔ تو صلہ تو مل رہا ہے،
تو بہرحال میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، مکڑی تو آ گئی نا درمیان میں جی، آپ لے لیں بھائی وہاں پہرا دینے والی دو چیزیں تھیں، جو غار کے اندر تھے وہ ابو بکر صدیق تھے، ابو بکر صدیق تھے، اور غار کے باہر کبوتر تھے جی جنہوں نے انڈے دے دیے۔ تو علماء نے لکھا کہ ان کبوتروں کو صلہ یہ ملا، ان کبوتروں کو صلہ یہ ملا کہ ابھی بھی جو روضہ رسول پہ نا کبوتر ہوتے ہیں وہ انہی کبوتروں کی نسل سے، وہ انہی کبوتروں کی نسل سے، وہ کوئی بیچ وغیرہ اور گندگی وہاں پہ نہیں کرتے، وہاں پہ نہیں کرتے، جتنے بھی کبوتر ہیں وہاں پہ ان کو رکھا، وہاں پہ ان کو رکھا، یعنی جو کبوتر پہرا دینے میں غار کے باہر تھے آج بھی تاجدار کائنات نے ان کو اپنے مزار کے باہر رکھا ہوا ہے، اور جو صدیق اکبر پہرا دینے میں غار کے اندر تھے آج تاجدار کائنات نے مزار میں بھی ان کو اپنے ساتھ اندر رکھا ہوا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، ہر صحابی نبی جی اس لیے نا آج جو لوگ تبرے تولتے ہیں نا حضرت ابو بکر صدیق پہ، حضرت فاروق اعظم پہ، تو انہیں میں کہتا ہوں وہ جگہ ایسی نہیں ہے جہاں تبرے پہنچے، جہاں تمہاری بکواس پہنچے، جہاں تمہاری لعنتیں پہنچے، ارے وہاں تو رب نے نظام ہی ایسا بنایا ہے، اس کا قانون ہی ایسا ہے کہ وہاں صرف مسلمانوں کا درود و سلام پہنچتا ہے، وہاں تو درود و سلام پہنچتا ہے، فرشتے آ جاتے ہیں 70,000 صبح 70,000 شام، جی میرے آقا کے غلام دن رات درود و سلام پڑھتے، اور وہاں صرف درود و سلام پہنچتا ہے جی۔ آج یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا، آپ کہیں گے بس تبرے کون کرتا ہے؟ ابھی تازہ ویڈیو اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں نا، تو نوید عاشق نامی شیعہ ہے کراچی کا، اس نے سر عام مجلس میں بڑے بڑے شیعہ بیٹھے ہیں اس کے پاس، اس نے حضرت ابو بکر صدیق کی توہین کی، قرآن کی توہین کی، رب کی توہین، یعنی قرآن کے بارے میں پتہ ہے وہ کیا کہتا؟ وہ کہتا ہے بھائی قرآن اس قابل ہی نہیں ہے کہ سیدہ فاطمہ کا نام اس میں آ جاتا، استغفر جی۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں نا یہ متشدد ہیں، میں اداروں سے کہتا ہوں کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ بھائی میں تو شان بیان کر رہا ہوں نا ابو بکر صدیق، میں نے کسی کو گالی دی ہے؟ نہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میرا مسلک گالی کے اوپر نہیں کھڑا ہوا، یا میرا مسلک کہانیوں کے اور حکایتوں کے اوپر نہیں کھڑا ہوا، میرا مسلک رب کے قرآن اور رسول اللہ کے فرمان پہ کھڑا ہوا ہے جی۔ ہم دلیل لے رہے ہیں، یہ بات ہمارے مجدد پاک نے کی، یہ بات محدث کبیر امام لال دین سیوطی نے کی ہے، یہ رسول اللہ نے فرمایا، جامع ترمذی میں، یہ صحیح بخاری میں ہے، یہ ابو داؤد میں ہے، یہ نسائی میں ہے، یہ ابن ماجہ میں، یہ مشکات میں، یہ مسند احمد بن حنبل میں، ہم تو یہی بات کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں اداروں سے یہ کہنا چاہتا ہوں ان کو لگام دو، ان کو لگام دو۔ ہم نے یہ ملک اس لیے نہیں بنایا کہ یہاں کتے سے ہوا کو بھونکیں جی، اور ویسے بھونکنے سے فرق ان سے کوئی نہیں پڑتا، اس لیے کہ جہاں وہ حرام فرمائے نا وہاں گالی نہیں جاتی، وہاں درود و سلام جاتا، اور یہ تو شروع سے ان کا طریقہ ہے، جو نیا ان کا پڑھ کے آ جائے نا جی تو پھر کھڑا ہی نہیں ہوتا نا جی، اور نہ کسی کو کھڑا ہونے دیتا ہے۔ وہ جس طرح منطق والا آ گیا، وہ منطق آتی ہے پڑھ کے، تو یہ حساب ان کا ہوتا ہے۔ وہ ایک ایران سے پڑھ کے آیا، حضرت میاں میر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، لاہور میں نا مزار مقدس ہے، آپ اگر گئے ہیں تو وہاں ایک پڑھ کے آیا تھا ایران سے، تو آیا نا بھائی میں ہندوستان میں سنیوں کے مولویوں کو چپ کرا دوں گا جی، تو آتے ہی لاہور آیا، لاہور آتے ہی نا تو اس کی ملاقات ہوگی حضرت میاں میر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جی،
تو حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کو کہنے لگا بھئی اہل بیت کی جیسی شان ہم بیان کرتے ہیں نا ویسے آپ سنی نہیں کر سکتے، ویسے آپ سنی ہی نہیں کر سکتے۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹھو بیٹھو ممبر پہ بیان کرو میں سنوں۔ آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور میں بیان کرو اہل بیت کی شان، میں سننا چاہتا ہوں کہ تم کیسے اہل بیت کی شان بیان کرتے ہو۔ تو بیٹھ گیا نا، بیٹھ کے کہنے لگا بھئی اہل بیت کی شان یہ ہے کہ امام حسین علی مقام، امام عرش مقام، شہزادہ گلگم قبا، راکب دوش مصطفیٰ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہو، آپ کربلائے معلیٰ میں جہاں پہ آرام فرما رہے ہیں نا، آپ کی شان یہ ہے کہ آپ سے 40 میل دائیں، 40 میل بائیں، 40 میل آگے اور 40 میل پیچھے، وہاں تک جو بندہ دفن ہو جائے امام حسین کی برکت سے وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ جی اس نے شان بیان کی۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو نے کمال کر دی۔ آپ نے نا نذرانہ بھی پیش کیا، نذرانہ بھی پیش کیا۔ اس وجہ سے بس سنیوں کے دل تو اہل بیت کی محبت کے لیے تنگ ہی نہیں، جی ہمیں قبول ہے اور ہے بھی شان۔ جی بھائی امام حسین علی مقام کا مرتبہ اور مقام تو بہت دور ہے نا، دفن ہونا تو بعد کی بات ہے۔ میرے غوث پاک فرماتے ہیں جو بندہ عبد القادر جیلانی کے مدرسے کے دروازے سے گزر جائے میں اس کی بھی شفاعت کر کے اسے جنت میں لے جاؤں۔ باجت الاسرار میں جی وہ عام کسی کتاب کی کہانی بھی نہیں ہے، جو علو اسانید میں موطا امام مالک کے درجے کی کتاب ہے اور صحت اسانید میں بخاری کے مرتبے کی کتاب ہے۔ یہ بات میرے امام نے لکھی، تو اس لیے ہم تو مانتے ہیں، ہمیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے ہو گیا، آپ نیچے آ جاؤ، اب سنو ہم بھی بیان کرتے ہیں، ہم بھی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا مجھے بتاؤ کہ امام حسین کی یہ شان کیوں ہے، امام حسین کی یہ شان کیوں ہے کہ 40 میل تک جو بندہ دفن ہو جائے وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ وہ کہنے لگا اس لیے کہ امام حسین تاجدار کائنات کے نواسے ہیں، تاجدار کائنات کے نواسے ہیں۔ تو میرے حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس کے نواسے کی یہ شان ہے کہ جو اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے 40 میل تک دفن ہو جائے وہ بخشا جاتا ہے۔ تو 14 صدیوں سے مصطفیٰ نے جس ابو بکر اور عمر کو اپنے پہلو میں سلایا ہوا ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے؟ جی تو ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو امام حسین علی مقام کے ساتھ دفن ہو گئے وہ بھی جنتی، اور جو تاجدار کائنات کے ساتھ دفن ہو گئے وہ بھی جنتی، وہ بھی۔ اور ایک مزے کی بات آپ کو اور بتا دوں جی، وہ یہ کہ میرے آقا کے ساتھ ابو بکر اور عمر آرام فرما رہے جی مدینہ طیبہ میں، مدینہ طیبہ میں، تو کربلائے معلیٰ میں امام حسین عالی مقام کے دائیں بائیں بھی ابو بکر اور عمر آرام فرما رہے، ابو بکر اور عمر آرام فرما رہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ میں نے کہا یہ ایسے، یہ تو آپ نے پڑھا ہوا ہے نا، اس لیے کہ ہم اہل سنت ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں۔ پر کربلا میں جو لوگ شہید ہوئے ان میں حضرت امام حسین علی مقام کے بھائی ابو بکر بھی تھے جو علی کے بیٹے تھے، سیدہ خاتون جنت سے نہیں دوسری ازواج سے جی۔ ابو بکر نام کے بھی تھے آپ کے بھائی حضرت علی کے بیٹے، اور عمر نام کے بھی آپ کے بھائی موجود تھے، اگرچہ ابھی لوگوں نے وہاں ان کے مزارات نہیں بنائے، لیکن رب نے لوگوں کو دکھایا کہ ابو بکر اور عمر سے بھاگنے والوں میں نے اپنے حبیب کے ساتھ بھی ابو بکر اور عمر کو رکھا ہے، اور ان کے نواسے امام حسین علی مقام کے ساتھ بھی ابو بکر اور عمر کو رکھا ہوا ہے۔ ہاں جی
اس لیے گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر. اور ابو بکر صدیق کا مقام کیا ہے؟ ابو بکر صدیق کا مقام کیا؟ آج جاگ جاگ کرتے ہیں نا لوگ، تو روافظ نے طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے، تو میں کہتا ہوں رسول اللہ کا فرمان سنو. ریاض الندرہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ مروی ہے، قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقفا مع علی اذا اقبل ابو بکر فصافحہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعانکہ وقبل فاہ ابی بکر فقال صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا الحسن منزلۃ ابی بکر عندی کمنزلتی عند ربی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حدیث مبارکہ یہ ہے، بیان کرنے والے راوی کون ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس. حضرت عبداللہ ابن عباس آپ فرماتے میں ایک دن کھڑا ہوا تھا، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ حضور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کھڑے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ اذا اقبل ابو بکر، اتنے میں ابو بکر صدیق آئے، اتنے میں ابو بکر صدیق آئے، علی المرتضیٰ کے یار آئے، علی المرتضیٰ کے دوست آئے. ہوا کیا؟ فصافحہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے ان سے مصافحہ کیا، وعانکہ حضور نے ان سے معانقہ کیا. معانقہ کرنے کے بعد نا میرے آقا نے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور بوسہ دینے کے بعد علی المرتضیٰ کو مخاطب کی. علی المرتضیٰ کو مخاطب کیا، فرمایا یا ابا الحسن، فرمایا اے ابو الحسن تمہیں میں بتاؤں کہ ابو بکر کا مقام کیا ہے؟ ابو بکر کا مقام کیا ہے؟ فرمایا منزلۃ ابی بکر، منزلۃ ابی بکر عندی کمنزلتی عند ربی. فرمایا جیسے مجھ مصطفیٰ کا مقام رب کے ہاں ہے، ایسے ہی مجھ مصطفیٰ کے نزدیک ابو بکر صدیق کا مقام ہے. یعنی آسان لفظوں میں آپ سمجھنا چاہیں تو رب کے ہاں تاجدار کائنات کا مقام یہ ہے کہ تمام انبیاء میں سب سے افضل تاجدار کائنات ہے. تمام انبیاء میں سب سے افضل تاجدار کائنات ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انبیاء اور رسول کے بعد سب سے افضل صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. جی انبیاء اور رسول کے بعد صدیق کے مقابلے کا کوئی بندہ نہیں، صدیق کے مقابلے کا کوئی بندہ نہیں. ایک دفعہ حضرت فاروق اعظم کے دور میں ایک بندے نے کہہ دیا بھائی کہ حضرت عمر ابو بکر صدیق سے افضل ہے، ابو بکر صدیق سے افضل ہے. حضرت فاروق اعظم کے بارے میں کہہ دیا. حضرت فاروق اعظم جلال میں آ گئے. جی ایک روایت تو یہ آپ نے یہ فرمایا آج تو تم نے کہہ دیا نا، تم مجھے یہ بتاؤ کہ ابو بکر کو دیکھا؟ وہ کہنے لگا نہیں. فرمایا اگر ابو بکر کو دیکھا ہوتا نا تو پھر یہ کہتے کہ عمر ابو بکر سے افضل ہے تو تمہیں میں 80 کوڑے لگاتا، 80 کوڑے لگاتا. یعنی مفتری کی جو حد ہے میں تم پہ وہ جاری کرتا. یہ فضائل و صحابہ میں ہے، یہ میرے پاس پڑھی ہوئی، اس میں روایت موجود ہے. اور ایک روایت یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم نے حد جاری کر دی اس میں. جی آپ نے اس پہ حد جاری کی، اسے کوڑے مارے اور اس بندے کا پیشاب اس کی شلوار میں نکل گیا. یہ دوسری روایت. اور تیسری روایت پتہ ہے کیا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم فرمانے لگے تجھے کیا ہو گیا؟ عمر کو ابو بکر سے افضل کہتا، عمر کو ابو بکر سے افضل کہتا. فرمایا لیلۃ ابی بکر، لیلۃ ابی بکر خیر من آل عمر. فرمایا تم عمر کی افضلیت کی بات کرتے ہو، عمر تو عمر رہا، عمر اور عمر کی ساری اولاد ایک طرف ہو اور ابو بکر صدیق کی ایک رات وہ
غار والی وہ ایک طرف ہو تو ابو بکر کی ایک رات عمر اور عمر کی ساری اولاد سے افضل ہے۔ ابو بکر صدیق کا یہ مقام وہ عام بندہ نہیں بیان کر رہا جی۔ ویسے بھی نا اکابر فرماتے تھے، فضائل الصحابہ میں یہ موجود ہے یہ روایت بھی، کہ جب اختلاف ہو جائے نا کسی مسئلے میں تو پھر دیکھو اس مسئلے میں فاروق اعظم کیا کہتے ہیں، فاروق اعظم کیا کہتے ہیں، تو یہ فاروق اعظم کہہ رہے ہیں، فاروق اعظم کہتے ہیں وہ مجھے افضل کہتے ہو، میں میری ساری اولاد ایک طرف ہو، ابو بکر کی ایک رات ایک طرف ہو، ابو بکر کی ایک رات ایک طرف ہو، ابو بکر کی ایک رات عمر اور عمر کی ساری اولاد سے افضل ہے۔ تو یہ مقام اور مرتبہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اللہ تعالیٰ حقائق کو سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔